الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين اعتدنا لها رزقا کریما۔ 22 رمضان المبارک 1441 ہجری۔ آج 22ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک موضوع بیان فرمائے ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اور عورت مومنہ کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس فیصلے کو نہ مانے۔ متبنہ یا مالک اور منہ بولے بیٹے جو بیوی ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس سے نکاح زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زید کی مطلقہ بیوی زینب سے نکاح، ختم نبوت کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دے، پردے کا حکم، اور خاص کر 9 جو ہماری مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی وقت میں اکٹھی تھی، ان کی خصوصیت، سلیمان علیہ السلام کی موت اور جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہونا، قوم سبا کی نعمتوں پر ناشکری جس کی سبحانہ و تعالیٰ نے اہل سبا کو نعمتوں سے محروم کر دیا، کہ ازواج کو کچھ خصوصیات نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، عام عورتوں جیسی۔ امہات المومنین کو اس کا معنی یہ ہوا حاصل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں باقی خان وہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی اہل بیت سے خارج کر دیا جائے، جیسا کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں
وہ یہ بات کرتے ہیں اور اہل بیت میں امہات المومنین کو شامل نہیں کرتے. جو مر چکے ہیں وہ تو گئے، جو موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت سے نوازے اور وہ کتاب و سنت کو تسلیم کر لیں اور عقیدے کی اصلاح کریں. ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں آپ نے سنا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ لا کر پھر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت کے اندر زوجات جو ہیں وہ بدرجہ اولا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی بیٹی اور باقی جو تھے ان کو شامل کر کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بھی میرے نہ ہو کہ صرف زوجات ہی ہیں. تو آپ نے پھر باقاعدہ ان کو شامل کر کے اب صرف یہ کہہ دینا کہ بس وہ ہی 5 جو ہیں بس وہ اہل بیت ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں، تو یہ بات بے بنیاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے اندر ایک جو رسم تھی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. آپ کی جو پھوپھو کی بیٹی تھی زینب، امیمہ بنت ابی طالب، جو امیمہ بنت عبد المطلب کی جو بیٹی تھی زینب بنت جحش، وہ آپ کی پھوپھو کی بیٹی تھی، امیمہ کی بیٹی تھی. تو امیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو ہے اور یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. زید ایک آزاد کردہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ نے اس کو آزاد کر لیا اور پھر بیٹا بنا لیا، منہ بولا. تو اب جب وہ جوان ہو گئے، شادی کا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے اپنی پھوپھو زینب سے بات کی. تو وہ اونچے خاندان کی تھی اور یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے. تو اسی انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کسی مومن مرد و عورت کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول آپس میں بنتی نہیں تھی. بار بار کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ یہ بات ہوئی. زید نے کہا بھی کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، میں نہیں دے سکتا. تو آپ نے کہا بھی نہیں. وَإِذْ تَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. بھئی اپنے پاس رکھو، طلاق مت. یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ یہ استدلال کرتے ہیں جی کہ نبی بھی علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے ہیں، جو ہے وہ دینے والے ہیں، ہم تو نبی سے مانگیں گے. دلیل کیا ہے بھائی؟ تو دلیل یہ آیت پڑھتے ہیں الذی جو ہے وہ للذی انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے اس پر انعام کیا، نعمتیں کی، وانعمت علیہ، اور اس پر. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زید بن حارثہ غلام تھے نبی علیہ السلام کے، آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ انعام ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہم پر انعام کر رہے ہیں اور نعمتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو یہ بات بے بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ بڑا کیا، اپنے گھر میں رکھا، دیا. پھر جو ہے اللہ نے جب نام دینے سے منع کر دیا، ولدیت جو ہے وہی واپس طلاق دے دے گا اور آپ اس سے شادی کر لیں گے، زینب سے آپ کا نکاح ہو جائے گا. ایک جو رسم تھی غیر شرعی جاہلیت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑنا تھا. تو اس لیے پھر زید
سے نباہ نہ ہو سکا تو زینب کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے زید کی جو تھی زینب جب طلاق ہو گئی، اس کے بعد پھر عدت ختم ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ تو یہ نکاح عام نکاحوں جیسا نہیں تھا، جیسا کہ ولی ہوتا ہے، پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، خود جو ہے وہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا سبب، اور یہ شریعت کی رسم شریعت نے ختم کی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ لے پالک یا متبنہ جس کو آیا گیا ہے بیٹا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو شرعاً اس کے نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اور پھر زینب بڑے فخر سے یہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے ماں باپ نے کیے اس دنیا میں، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا انسانوں اور جنوں کے لیے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، نہ کوئی جو ہے وہ نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی خود بھی فرما دیا حدیث میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اپنا جو ہے وہ نبی مان رکھا ہے۔ وہ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی خاتم کہا ہے، یہ تو میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں اور یہ خاتم کا معنی، بھائی اگر خاتم ہی کر لے، اس کو انگوٹھی کر لیں، خاتم کا معنی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مہر۔ مہر اصل میں کب لگتی ہے؟ یہ عرب کے بادشاہوں کا یہ اصول تھا کہ وہ خط کوئی ایسا قبول کرتے تھے جس کے اوپر وہ مہر نہ لگی ہوتی تھی، اور عربی میں اس مہر کو خاتم کہا جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس نبوت کے اوپر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیا ہے کہ بس اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سیل بند جس کو کہتے ہیں، لیٹر اب ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب یہ قادیانی مرزائی کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور دین اسلام کو چھوڑ کر
شامل ہوتے ہیں تو یہ مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، اب پھر بعض اوقات جو ہے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہ جی امتی نبی ہیں بھائی، امتی نبی کا جو ہے وہ چکر کہاں سے چلا لیا؟ نبی تو ہوا تو امتی نبی کیسے ہو گئے؟ اس کی دلیل اس کے بعد کہ وہ مرتد کہلائے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، جیسا کہ مسیلمہ کذاب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج کر تو یہ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصیت سے نوازا ہے جو یہاں پر ذکر وہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کے لیے تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی اور غیر نبی کے لیے ہبہ، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے من دون المؤمنین، تو یہ فرمایا کہ یہ تیرے ساتھ خاص ہے، کسی اور مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی عورت اٹھ کے کہے کہ بھائی میں آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، کہ بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ تجھے اپنا آپ تیرے ہبہ کرتی ہوں، تو یہ بات غلط ہے، بے بنیاد ہے، غیر شرعی ہے۔ اس کا نکاح جو ہے وہ اس کے والدین کریں گے، اس کا ولی کرے گا، وہاں گواہ موجود ہوں گے، مہر ہوگا، لیکن یہاں یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، تو یہ آپ کی خصوصی۔ تو اللہ سبحانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات تھی ان کو بھی کچھ خصوصیت جو ہے وہ دی ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں کو کہا کہ بھائی اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، اگر مال و دولت تو میں تمہیں مال و دولت دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر گزارا بسر کرنے کے ساتھ بغیر مال و دولت کے تو پھر مال و دولت۔ تو پھر انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، ہم آپ سے راضی ہیں، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، اور اس میں سب سے پہل کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے کوئی مشورہ نہیں کروں۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خامد کہے کہ بھائی اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو تو وہ کر سکتی ہے، اور یہ خامد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا گھر کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان سے مشورہ نہیں کر سکتی، تم جو ہے وہ، تو یہ بات غلط ہے اور بے بنیاد ہے، حدیث اور قرآن کے خلاف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 9 بیویوں کو پھر یہ جو ہے وہ خصوصیت دی، فرمایا کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن۔ آپ کے بعد، آپ کے لیے ان کے بعد یہ جو 9 اس وقت موجود ہیں، اسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو جو ہے وہ آپ نے وفات پائی، تو 9 ہماری مائیں آپ کے نکاح میں موجود تھی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی، ان کو نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اب اپنے جو ہے وہ چادروں کو اوپر سے نیچے لٹکانا، اگر اس کو ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو سر کے اوپر جو چادر لی ہوتی ہے اس کو اس صورت میں اوپر جو ہے وہ چہرے پہ لٹکایا جائے گا، تو یہ جو ہے وہ پردہ ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ اگر چہرے کا پردہ پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ باقی جو چیزیں جو ہیں وہ تو پہلے ہی چھپی ہوئی ہیں، پہلے ہی جو ہے وہ ساری کی ساری پردے کے اندر ہیں۔ اس سے جو ہے وہ مشکل تھا۔ عمر بن خطاب
اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنی زوجات کو کہیں کہ وہ نکلا کرے، باہر نکلا کرے، تاکہ جو ہے وہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پر یہ آیات دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادنا جو ہے وہ اوپر سے نیچے لٹکانے کو کہتے ہیں۔ تو اوپر جو سر پر اوڑھنی ہوتی ہے، چادر لی ہوتی ہے، اس کو نیچے کر لینا اور اپنے جو ہے وہ سینے کے اوپر ڈھانک لینا، اس کو، یہ پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پردہ ہے یا آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھنا، اور جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کو بھی چھپا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت آ گئی۔ ابھی وہ جو جن ہیں ان کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ کام کاج چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موت آ گئی سلیمان کو، تو سوائے جو ایک کیڑا تھا اس کو پتہ چلا صرف، اور باقی جو ہے وہ جن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا، موت کا حکم بھیج دیا، ما دلہم علی موتہ، تو ان کو یعنی جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ تو جب لاٹھی جو ہے وہ کھائی گئی، اس کے سہارے پہ آپ کھڑے تھے اور وہیں پہ موت آ گئی، تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبین الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ذلت والی اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے، اسی وقت بھاگ جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ جنوں کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہاں پر نفی کر دی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سبا جو بستی تھی، اس